بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ قبول اسلام کے یہ دونوں واقعات آنکھیں کھل جانے اور روشنی کی راہ دکھانے کے لیے مصداق کسی بھی مذاہب کے طالب علم یا روحانیت پسندوں کے لیے انوکھی نہیں ہے، چونکہ یہ دونوں ہی واقعات اس وقت مکہ میں انتہائی معروف اشخاص یعنی حضرت حمزہ اور حضرت عمر سے متعلق ہیں، تو ان کی اہمیت نہایت بڑھ کر ہے۔ ان شخصیات کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد مومنین کا حوصلہ بڑھ گیا اور مکہ میں ان کا جینا نسبتاً آسان ہو گیا۔ وہیں مکہ کے سربراہان کے ہاں بھی بائیکاٹ اور ہراساں کرنے کی ترکیب بارے شبہات بڑھ گئے۔ ایک بار پھر ان کے وار الٹا انہی پر کاری ضربے لگا رہے تھے، چنانچہ مکہ بھر میں اس بابت حریفانہ رویے ترک کرنے یا کم از کم مخالفت میں کمی لانے پر زور دیا جانے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ ایک بزرگ نے کہا، وہ اکیلا آدمی ہے جس کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، جب یہ مر جائے گا تو یہ لوگوں کی یادداشت سے بھی گم ہو جائے گا اور تمہیں اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ کئی دوسرے لوگوں نے ایک بار پھر مصالحت کے لیے بات چیت پر زور دیا۔ مشورے دیے جانے لگے کہ اب کی بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جائے کہ ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی تم عبادت کرتے ہو، مگر تم بھی اس کی عبادت کرو گے جس کی ہم کرتے ہیں۔ اگر وہ جس کی تم عبادت کرتے ہو بہتر ہوا تو ہم بھی اس کو قبول کر لیں گے، مگر جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اگر وہ بہتر ہو تو پھر تمہیں بھی اسے قبول کرنا پڑے گا۔ اس کے باوجود مخالفین میں کئی لوگ ایسے بھی تھے جو قرآنی پیغام کی عظمت اور طاقت کے قائل ہو چکے تھے۔ ان کے خیالات میں مکہ کی اساس کو بدل کر رکھ دے گا۔ چنانچہ ایک سردار نے کہا، اے قریش، تم کچھ بھی کر لو، اس صورتحال سے نبٹنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ مذمت اور نہ ہی طاقت کے استعمال سے کچھ فرق پڑے گا۔ جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ پرچار نہیں کیا تھا تم سب ہی اس کو پسند کیا کرتے تھے۔ یہ اپنے افعال پر سوچ بچار کرنے کا وقت ہے۔ باخدا تم پر ایک بڑی آزمائش آن پڑی ہے۔ دوسری طرف اپنے رشتہ داروں اور اپنے ماننے والوں کو یوں تکلیف میں مبتلا دیکھ کر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے بس تھے۔ پیروکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، کئی جلا وطنی پر مجبور ہو گئے تھے اور بدستور ہر شخص کو دھمکایا جا رہا تھا۔ بہرحال بحیثیت انسان اس سب کے دوران بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذمہ داری کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل چہرہ پیروکاروں کا خلوص اور کبھی نہ پسپا ہونے والا حوصلہ تھا۔ اس کے علاوہ بنی ہاشم نے بھی قبائلی سطح پر وفاداری کا انتہائی ثبوت پیش کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس حقیقت سے بھی اچھی طرح آگاہ تھے، ان کے سب کے ساتھ یہ سلوک صرف اور صرف ان کی وجہ سے کیا جا رہا تھا، مگر اس کے باوجود ہر صورت میں ابھی تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار اور کنبے کے لوگ ثابت قدم رہے تھے اور ان میں سے کسی بھی شخص نے اس بابت ان سے گلہ نہیں کیا تھا۔ جو بھی تھا، مومنین کو درپیش تکالیف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بابت جس قدر اضطراب کا شکار ہوتے، قرآنی آیات کے ذریعے حوصلہ بڑھانے کا رجحان بڑھتا چلا جاتا۔ ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے الہامی آواز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اندر تک جھانک سکتی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں شعور کے پوشیدہ اور نہا خانوں میں ان سوالات کے جواب میں دیے جا رہے تھے جن سے شاید آپ علیہ الصلوۃ والسلام واقف بھی نہیں تھے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔